الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کا دن یوم شہادت طفلان مسلم علیہم السلام ہے۔ ایک روایت کے مطابق 12 ذی الحج یا 22، یہ دو روایتیں موجود ہیں، اور 22 ذی الحج کو ایک اور اہم شہادت ہوئی ہے۔ عاشق مولا کائنات، صحابی باوفائے امام المتقین، شجی اور جری مصاحب امیر المؤمنین، شہید ذکر مولا علی، حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالی علیہ۔ حضرات و خواتین، بہت کم ہوتا ہے کہ مولا علی کے ان اصحاب باوفا، جن میں ترماح ابن عدی ہے یا حجر ابن عدی ہیں، یا سلمان فارسی ہیں، یا ابو ذر ہیں ربضہ والے، یا عمار ہیں شہید صفین، یا حضور پاک کے عاشق اویس قرنی ہیں صفین میں جو شہید ہوئے، یا کمیل ابن زیاد نخعی ہیں جو کوفہ میں، یہ بھی کوفہ میں ہوئے، یا غلام مولا کے قمبر ہیں، یا بلال ہیں، یا صہیب ہیں، ان کے دن منائے جائیں۔ بہرحال جن یاران باوفا نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ان میں ایک نمایاں نام جناب میثم تمار کا ہے۔ یہ کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ غلام تھے۔ یہ 7 ہجری میں پیدا ہوئے، 7ویں سال ہجرت کے، گویا 4 سال دور پیغمبر میں یہ عہد طفولیت میں تھے۔ یہ مصاحبین و اصحاب باوفاء حضرت امام علی علیہ السلام میں سے ہیں، بلکہ ان کو غلامی سے آزادی کا پروانہ مولا کائنات نے ہی دلوایا۔ جب ان کو مولا نے آزاد کروایا تو ان سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے اپنا نام میثم نہیں بتایا، بلکہ
انہوں نے اپنا جو اس وقت کا نام تھا سالم یہ بتایا. تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے جو تمہارے ماں باپ نے میثم رکھا، اس لیے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا تعارف میثم کے نام سے کرایا، تب ان کی کنیت ہو گئی ابو سالم. بلکہ ابو صالح بھی ان کی کنیت میں شامل ہو گیا. تمار ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ کوفہ کے ایک چھوٹے تاجر کھجور فروش کے فرزند تھے، اور جدی پشتی ان کا پیشہ تھا کھجوریں فروخت کرنا، اس لیے ان کو تمار کہا گیا. یہ وہ خوش قسمت صحابی مولا کائنات ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے دور اقتدار میں حاکم وقت ہونے کے باوجود کسی کام کے پڑنے پر پیسے میں تمار کی دکان پر کھجوریں بھی فروخت فرمائی. یہ انسان کس درجہ پہ پہنچ گیا تھا کہ مولا کائنات جیسا عظیم المرتبت امام، خلیفہ، وسیع رسول، خلیفہ بلا فصل، امام المتقین، امیر المومنین، سر اللہ فی العالمین، اشجع جہان، ابن ام رسول، زوج بطول، والد گرامی حسنین شریفین و ائمہ اطہار، قسیم الجنت والنار، بیٹھ جائیں اور اپنے اس غلام، خادم، دوست، شاگرد، عزیز کی جگہ کھجوریں بیچیں. بلکہ ہم نے پرانے بزرگوں سے سنا تھا، خود تو یہ روایت نہیں دیکھی، ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ کھجوریں کچھ ذرا تھی تو ٹھیک، مگر ذرا سی معیار کے مطابق نہ تھیں، تو جب بیچ دیں، تو جب کھجوروں کی شکایت آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر کھوٹے سکے دیے جائیں گے تو کھجوریں بھی تو ایسی ہی ملیں گی. کیا مقام تھا اس بہادر کا کہ اس درجے پر پہنچا دیا. بالکل اسی طرح جیسے مالک اشتر کے بارے میں کیا کامنٹس ہیں حضرت کے کہ جو میرا درجہ نبی کی بابت تھا، اللہ اکبر، وہ ان کا درجہ میری بابت تھا. پتھر ہوتے تو سخت ترین پتھر ہوتے، پہاڑ ہوتے تو سب سے اونچے پہاڑ ہوتے. حضرت علی علیہ السلام کے یاران باوفا نے، جن میں میثم بھی ہیں، کمیل ابن زیاد بھی ہیں، مالک اشتر بھی ہے، سلمان و بوذر و مقداد، عمار بھی ہیں، اویس بھی ہے، ابن عباس بھی ہے. کیا نمایاں جوہر دکھائے شجاعت کے اور وفا کے. حجر ابن عدی، کس طریقے سے ان کے بیٹے کو اور ان کو قتل کیا گیا. ابھی ابھی چند ہی سال قبل حجر ابن عدی کے روزے کی توہین کی تھی داعش نے، اور انہوں نے دیکھا کہ کفن بھی میلا نہیں تھا صحابی علی کا. حضرت میثم تمار، جن کو ہمارے ہاں غلط العام کے طور پر اردو میں میثم تمار کہا جاتا ہے، ہمارے بھی ہیں میثم زیدی ہیں، میثم رضوی ہیں، میثم جو نوحہ خان ہیں ہمارے،
بہت لوگ ہیں میسم کے نام سے. میسم نہیں ہے نام اصل میں، میثم ہے، حیثم کے وزن پر، مگر ہمارے ہاں یہ غلط العام ہو گیا ہے اور میسم مشہور ہو گیا. حضرت میسم رضوان اللہ تعالی علیہ کی منزلت کو آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو ملنے کے لیے مدینہ تشریف لائے. ام سلمہ کی زیارت کی، پوچھا کہ امام حسین کہاں ہیں، تو بی بی ام سلمہ نے بتایا کہ وہ نخلستان میں. تو آپ یہ کہہ کے چلے گئے، آپ کو جلدی جانا تھا واپس کوفہ میں، کہ ان کو میرا سلام عرض کیجئے گا اور فرمائیے گا کہ میری ملاقات دیدار الہی کے ساتھ ان کے ساتھ بروز قیامت ہوگی. جن اصحاب علی کو شرطۃ الخمیس کے نام سے پکارا جاتا تھا، جنہوں نے میثاق باندھا تھا کہ مرتے مر جائیں گے مگر مولا علی کو نہیں چھوڑیں گے، ان میں یہ شامل ہے. ساسا ابن سوہان بھی انہی باوفا اصحاب میں ہے. ان کو 22 ذی الحج 60 ہجری، یعنی امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا نہیں پہنچے، راستے میں تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہوئے 9 کو، اسی سال 22 کو شہید ہوئے حضرت میثم تمار رضوان اللہ تعالی علیہ. کوفہ میں ان کا روضہ مرجع عوام بنا ہوا. حضرت میثم تمار ان خوش قسمت اصحاب مولا کائنات میں سے تھے کہ جن کے بارے میں مولا خود فرماتے تھے. مولا نے خود فرمایا تھا کہ اے میثم، تمہیں میری محبت کی پاداش میں سولی پر چڑھایا جائے گا. اور درخت بھی حضرت نے دکھایا. تو میثم تمار کا وتیرہ یہ بن گیا تھا کہ ہمیشہ اس درخت کو جا کے پانی دیتے اور اس درخت کی زیارت کرتے کہ جس درخت پر علی کی محبت کی پاداش میں ان کو سزائے موت دی جائے گی، پھانسی پر چڑھایا جائے گا، سولی دی جائے گی. حضرات و خواتین، آج کی مجلس کے منعقد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وفا سیکھنی ہے تو میثم سے سیکھیں. ہمارے ہاں ہلکا بخار ہو جائے تو مولا امام حسین کی مجالس میں حاضری ناپید ہو جاتی ہے. مولا علی کے فضائل والی مجالس میں حاضری غیاب میں بدل جاتی ہے. خطرہ لاحق ہو کہ آج اس جگہ ہو سکتا ہے تکفیری بم مار دیں، گولیاں برسا دیں، بہت سارے مصلحت پسند دعوے داران محبت علی گھروں سے نہیں نکلتے. یہ کیا بہادر تھے کہ جن کو جان کی پرواہ ہی نہ تھی. اب وہ ابو ذر ہوں، معاویہ کے دربار میں جا کر یکنزون الذھب والفضۃ پڑھتے ہیں. معاویہ کے بخل کا اعلان قرآن سے کرتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہو کر بھی، دربار میں کھڑے ہو کر بھی. ترماح ابن عدی معاویہ کے پاس مولا علی علیہ السلام کا پیغام لے کے جاتا ہے تو کہتے ہیں سلام کر
تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو علی کے علاوہ کسی پر سلام، ظالم پر خاص طور پہ سلام کرنا جائز نہیں دکھائی دیتا۔ کس بہادری سے یہ لوگ استقامت سے ساتھ دے رہے تھے۔ مالک اشتر کشتوں کے پشتے لیلۃ الحریر میں کر رہے تھے، اویس قرنی اس وقت تک لڑے جب تک جان خدا کو نہیں دے دی۔ عمار یاسر ستقتلک فئۃ باغیۃ، شہید راہ وفائے مولا کائنات ہو گئے مالک اشتر۔ محمد ابن ابی بکر کس بے دردی سے مارے گئے، مگر مولا علی کو نہ چھوڑا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مولا علی کو اگر آپ نے اپنا مولا مانا ہے تو پھر بزدلی نام کی کوئی شے آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کے وجود میں نہیں ہونی چاہیے۔ احتیاط ضرور کریں، جیسے کرونا سے احتیاط ہے، یہ تو ضرور کریں، مگر جہاں قربانی دینی پڑے وہاں بہادری سے لڑے، شجاعت سے لڑے۔ آج کل تو آپ کو ویپنز کی قربانی نہیں دینی پڑی، زخموں کی، آج کل تو آپ زبان کی قربانی ہے، ہاتھ کی ہے، دل و دماغ کی ہے، سپورٹ کی ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ان اصحاب با وفا کو دیکھیں، بلال مدینہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، جہاں پر حضور کی اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم۔ ابو ذر چھوڑ دیتے ہیں، عمار خانہ بدوش ہو جاتے ہیں، مقداد، بلال، ابن عباس کیا وفادار تھے خاندان رسول کے۔ حضرات و خواتین، آج کی مجلس اس لیے بھی منعقد کی گئی کہ ہم اپنے وجود میں کچھ تبدیلی کریں۔ ہمیں کوئی آنکھیں دکھا دے، ہم مولا علی کے نعرے لگانے سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اور وہ دار پہ بھی علی علی کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہارے ہاتھ پاؤں، عمرو ابن حریث اور وہ مل کر ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دیں گے۔ یہی اس ملعون نے پوچھا، تمہارے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے سچے مولا نے کہا تھا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، زبان کاٹی جائے گی، آنکھیں نکلوائی جائیں گی۔ اس نے کہا زبان کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا، آنکھیں نکلواؤں گا، ہاتھ پیر کاٹوں گا۔ اور جب وہ پھر بھی علی علی کرتے رہے، ہاتھ کٹوا کے علی علی کرنا اور ہے، پالیٹکس رکھ کے علی علی کرنا اور ہے، پاؤں کٹوا کے علی علی کرنا اور ہے، روب و دبدبے میں آ کر علی علی کرنا اور ہے، آنکھیں نکلوا کے علی علی کرنا اور ہے، لاکھوں نعمتوں کو پا کر ڈھیلا ڈھالا نعرہ لگانا اور ہے۔ حضرت میثم تمار پھر بھی مولا علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ تو آخر یہ ظالم آئے اور انہوں نے کہا کہ اقطع، جلاد سے کہا اقطع لسانہ، زبان اس کی کاٹ دے۔ تو پوچھا صرف اتنا بتا دے، ظاہراً ایسا کچھ لفظ ہے، ایگزیکٹ روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، کہ مجہول الشجرہ اس قسم کا لفظ ہے، اتنا بتا کہ میرے مولا نے سچ کہا تھا کہ تو میری زبان کاٹے گا، یہ بتا دے، مجمع کو بھی بتا دے، مجمع بھی سن لے، اب میری زبان کاٹ دو۔ 72 گھنٹے لٹکایا ہے سولی پر، 72 گھنٹے کے بعد پیٹ میں زخم کیا ہے، تو اس وقت 72 گھنٹے کے بعد
پھر بھی میں سمیت عمار نے ذکر الہی کیا ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، جیسا بھی کر سکتے تھے۔ بس میرے عزیزو، آج کی حد تک میں بہت طویل زحمت نہیں دوں گا۔ جو مولا علی علیہ السلام کے اصحاب باوفا ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ زبانی کلامی علی والے نہ بنے، بلکہ کردار و عمل سے علی والے بنے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والوں میں حضرت محمد ابن ابی بکر ہیں، جنہوں نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا، بھائی کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اور مولا علی کی طرف سے والی مصر بنے، اور کس طریقے سے عبرتناک انداز میں ان کو شہید کیا گیا، مگر انہوں نے علی کو نہ چھوڑا۔ حجر ابن عدی جب قتل کیے جانے لگے تو جو کرندے تھے معاویہ کے، ان سے کہا حجر نے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، بعد میں مجھے شہید کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اپنے بارے میں کانفیڈنس زیادہ ہے، یہ جوان ہے، میرے بعد کہیں گھبرا نہ جائے، تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤں۔ نے سامر کو پہلے بھیجا ہے، شجر بعد میں جا رہا۔ سلمان فارسی جب مدائن میں تھے، کیا جوہر وفا کے انہوں نے دکھلائے۔ مالک اشتر جب حاکم بن کے گئے ہیں، اور جو خط لکھا ہے مولا نے، اس کو ڈاکومنٹیشن بنا دیا قیامت تک کے لیے، حکمرانی کے لیے۔ کمیل ابن زیاد نخعی بھی شہید کیے گئے، اور قمبر جو غلام تھے، قمبر کو حجاج ابن یوسف نے جب قتل کرنا چاہا تو پوچھا کہ قمبر کیسے قتل ہونا پسند کرو گے؟ تو قمبر نے کہا جیسے تم قیامت کے دن میرے ذریعے قتل ہونا پسند کرو، ایسے ہی مارو جیسے میں تمہیں قیامت میں ماروں۔ اصحاب مولا کائنات میں یہ لوگ تھے۔ حذیفہ یمان دم آخر تک امام کے ساتھ وفا کی، ایک لمحہ امام سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ساسا ابن سوہان نے وقت آخر بھی فضائل مولا کائنات پوچھے، آخری شب میں بھی اور ہم تک پہنچائے۔ اس راستے کو کنٹینیو رکھنا۔ ابن عباس زبان خشک ہو جاتی تھی فضائل مولا کائنات پڑھتے پڑھتے۔ معاویہ جیسے دشمن علی کے سامنے خانہ کعبہ کے باہر قرآن سے فضائل پڑھے مولا علی کے۔ آج تو بیچارے مفتی اور ائمۃ المناظرین اور علامہ اور مولانا حضرات ایک نص مانگ رہے ہیں ہم سے، ایک دلیل مولا علی کی خلافت کی، امامت کی، وصایت کی، ولایت کی۔ اس سے بے خبر ہیں کہ علامہ ہلی نے 1000 دلیل دی ہے، کتاب الالفین عربی کی موجود ہے، اور مولانا ملک شریف نے ترجمہ بھی کیا ہے، ملتان والوں نے، مرحوم نے۔ 1000 دلیل دشمنان علی کی، مولا علی کی امامت و وصایت و خلافت و ولایت کے خلاف، اور 1000 دلیل اس کا جواب۔ المراجعات آیت اللہ
शरफुद्दीन मूसवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मारकतुल आरा किताब लिखी है फजाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद में, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ला सका। शबहाए पेशावर, पेशावर नाइट्स, खुद नईमुल अबरार, क्या किताबें हैं ये जो मेहनत की गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ आप भी मेहनत करो मौला अली की वकालत में। आज के दौर के यजीदी मौला अली के फजाइल को ललकार रहे हैं, मौला हुसैन को के फजाइल को ललकार रहे हैं, आपको मुनाजरों के चैलेंज दे रहे हैं, और आप खामोश हैं या आपस में दस्त बगरीबा हैं। मेहरबानी कीजिए इस मुहर्रम में जबरदस्त मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, मैं इंशाल्लाह करूंगा। और मैं जहां भी दुनिया में कोई बंदा मौला अली के बारे में या अहले बैत के बारे में या फजाइल मौला के बारे में या मोहम्मद आले मोहम्मद के मनाकिब के बारे में अज़ादारी शबियों के बारे में एतराज करेगा, मैं फ़कीर जवाब दूंगा, डट के जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मुनाज़रा करने को तैयार हूँ, मुबासा करने को तैयार हूँ अल्लाह के फजल करम से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुबाहला करने को भी तैयार। मेरे भाइयों मेरी बहनों, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप भी करें, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। सिर्फ तनकीदें करना या उलमा की मुखालफतें करना या शुरफा की पगड़ियाँ उछालना या झूठे र्यूमर्स वाले बयानात इधर से उधर भेजते रहना, यही मकसद नहीं है आपकी तख्लीक का। ये मकसद नहीं है आपकी तख्लीक का। आप इबादत के लिए पैदा हुए हैं, आप मोहम्मद व आले मोहम्मद से वफा के लिए पैदा हुए हैं। लाइफ स्टाइल सीखिए सलमान से, अबूजर से, मिक़दाद से, अम्मार से, बिलाल से, सुहैब से, इब्ने अब्बास से, अवैसे करनी से, अम्मार यासिर से, इनसे सीखिए। हुज़ैफा यमानी से, सासा इब्ने सोहान से, मालिक अश्तर से, फरजंदे हुज़ैफा यमान से, फरजंदे हुज्र इब्ने अदी से, और कंबरो महसम से। इसलिए नारे हैदर सदाए बूजर गरचे अज हल्के बिलालो कंबर است। नवाए बूजर को, नवाए कंबर को, नवाए मैसम को, नवाए बिलाल को, नवाए सलमान को, नवाए इब्ने अब्बास को, नवाए सुहैब को, नवाए मोहम्मद इब्ने अबी बकर को, नवाए मालिक अश्तर को आम कीजिए। गोया ये दिन आज हजरत मैसम तम्मार की नजर किया है, जिनकी शजात, जिनकी बहादुरी, जिनकी वफा, जिनकी जुर्रत बयान से हर मिंबर पे बैठने वाला हिम्मत लेता है, ताकत लेता है, सबक लेता है। अल्लाह करीम हम सबको फिक्रे मैसमी, जोश मैसमी, जज्बा मैसमी अता फरमाए। हजरत मैसम तम्मार कामयाब हो गए। आशा सईदन व माता सईदा। हमें उनके रास्ते को दवाम देना है। ऐ मैसम, आप खुशकिस्मत हैं कि मौला अली हर एक की बाली पे आते हैं, बल्कि अब तो 14 आते हैं। कब्र में तो कदर मुतयक्कन है कि मौला अली आते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं आप कि जब मौला अली आपकी कब्र में आए होंगे तो कितने आप सुरखरू हुए होंगे कि मौला जो पेशीन गोई आपने फरमाई थी पूरी हुई, मैंने वफा कर दी, मैंने आखिरी
लम्हे तक जिंदगी के अल्लाह अकबर भी कहा, रसूल का भी नारा लगाया और अली अली भी किया। आज का दिन एक रिवायत के मुताबिक उन छोटे बच्चों का भी दिन है जिन्हें मोहम्मद इब्राहिम कहते हैं। अगरचे इस पर हमारे सेंटर वाले माशाल्लाह कामयाब मजलिस कर चुके हैं और चंदा ज़रूरत नहीं थी, मगर क्योंकि हज़रत मैसम की मजलिस करनी थी तो मैंने चाहा 2 जुमले इन शहीदों के भी हो जाएं। ये पूरा 1 साल बाद यानी 10 मुहर्रम को आशूरा हुसैनी है। अगले साल यानी 1 साल 12 दिन के बाद वाक़या करबला के ये शहजादे शहीद हुए। इनको बासी खाना दिया जाता, गर्म खौलता हुआ पानी दिया जाता। आखिर दरोगा ने रहम किया, इन्हें आज़ाद कर दिया और कहा कि जाओ किसी काफले के साथ चले जाओ। सारी रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई तो वही कूफा और उसी कूफे की गलियां। जरा गौर करें, साल भर की कैद के बाद जो रिहा हुए, उन्होंने क्या सोचा होगा कि बाबा कहाँ गया, न अम्मा की खबर, न बहन भाइयों की खबर। आखिर चलते चलते दरिया के किनारे पर एक दरख्त था, उसके ऊपर चढ़ गए। हारिस की ज़ौजा पानी लेने के लिए आई, उससे पूछा कौन हो? तो शहजादे कहते हैं, जिसको हसब नसब बताते हैं वो जुल्म करता है। अब मैं जुल्म नहीं करूंगी। बताया कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। तक़द्दमा तफ़ज़्ज़ला तशर्रफ़ा कह के बच्चों को ले गई। अगले हुजरे में छुपा दिया। इसका शौहर जो इनाम के लालच में पूरे कूफा में दौड़ धूप कर रहा था, कफे अफसोस मलता हुआ घर आया। रात गए, अहलिया ने पूछा देर से आए, कहा मुस्लिम के बच्चे नहीं मिल रहे। सो गया, तिल मिला रहा था इसी बुग़्ज़ व इनाद में, इसी हसरत व यास में इनाम इकराम लेता कि बच्चों ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और बच्चे रो पड़े। बच्चे रोए, इसको खबर हो गई। इसने बच्चों की जुल्फों से पकड़ा और तमाचे मारता हुआ बाहर ले आया और एक सुतून के साथ बांध दिया मुश्कों को। सारी रात बच्चे वहां बाहर बंधे रहे। यहां तक भी रिवायतों में मैंने देखा है कि बारी बारी आकर ताजियानी भी मारता रहा। सुबह हुई, लेके चला दरिया के किनारे पर। जब कत्ल करने लगा तो एक साहबजादा दूसरे की गर्दन पे अपना सर रख देता है, दूसरे को ज़बह करने लगता है तो वो इसकी गर्दन पे अपना सर रख देता है। इसने पहले अपने गुलाम से कहा, उसने इनकार किया, फिर अपने बेटे से कहा, उसने इनकार किया, फिर बच्चों ने कहा हमें 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। कहा जाओ अगर नमाज बचाती है तो पढ़ लो। बच्चों ने नमाज पढ़ी, ज़ाहिरन तयम्मुम से पढ़ी, पानी नहीं लेने दिया कि कहीं पानी न पी ले। ये भी बच्चे भूखे प्यासे करबला वालों की तरह करबला वालों पर निसार हो गए। अजीज़ो मोहम्मद व इब्राहिम को जब इसने कत्ल कर दिया, सर रख लिए। एक शहजादे की मोहम्मद की लाश जब बहा दी तो इब्राहिम की आवाज़ आई, भैया इकट्ठे आए थे, अकेले छोड़ के न जाना। लाश रुक गई। दूसरे की लाश जब मिली दोनों बगलगीर हुए। आज भी मुसैयब नामी जगह पर जो दारुल मुसैयब था किसी ज़माना में, दोनों शहजादे ऐसे ही दफन है जैसे कि उनके रोज़ों ने आपस में मुआनका कर रखा हो। ये दोनों सर लेकर आया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में। इसने कहा ये किन के सर हैं? कहा ये मुस्लिम के दोनों बच्चों के सर हैं। कहा तुम्हें कहा था पकड़ के ले आना। कहा नहीं, ऐसे ऐलान आया था जिंदा या मुर्दा ले आओ।
میں نے یہاں ایک بہت بڑے ایرانی عالم سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کوئی ہے محب اہل بیت جو ان بچوں کے سروں کو دھلوا کے لے آئے. ایک بوڑھا اٹھا, اس نے اپنے دامن میں بچوں کے سر لیے. جب وہ گھر پہنچا اس کی اہلیہ نے کہا اگر گوشت لانا تھا تو مجھے بتایا ہوتا میں ظرف دیتی. کہا گوشت نہیں, یہ خون طیب و طاہر ہے, یہ مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں. چوٹیاں دھلوائیں, جب لے کے واپس آیا تشت میں رکھ کے, عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا حارث سے کہ میں نے تو یہ سنا تھا ان دونوں بچوں کے چہرے گلے گلاب اور مہتاب کی طرح تھے, مگر میں نیلے کالے داغ دیکھ رہا ہوں. ان ایرانی عالم نے کہا تھا جب حارث کوئی جواب نہ دے سکا تو دہن ہائے ان فرزندان مسلم واشد و بے بلند گفتن اے حاکم این مرا سیلی مزد. ایک مرتبہ ان دونوں بچوں نے آواز دی اے ظالم, یہ ظالم ہمیں ساری رات تماچے مارتا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں آج کی اس مختصر سی مجلس حسین علیہ السلام جو بیاد فرزندان و طفلان و عزیزان بسران مسلم ابن عقیل علیہ السلام منعقد ہوئی ہے, اور بیاد حضرت میثم تمار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ناظرین اور ناظرات کو اجر جزیل مرحمت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, بے روزگاروں کو روزگار مہیا فرما. ہم سب کو فکر اصحاب مولا کائنات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, مولا کائنات اور ان کی اولاد سے وفا کی توفیق عطا فرما. فورتھ کمنگ محرم میں ہم سب کو یاد حسین منانے کی توفیق دے, مباہلہ جو جمعہ کے دن جشن ہو رہا ہے اس میں شرکت کی توفیق دے. یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما, اور جو بے آسرا ہیں ان کو سہارا مہیا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. 5 منٹ کے بعد ہم کچھ کلپس بنانے جا رہے ہیں, یہ لائیو ہوں گے, دیکھ لیجئے گا. جو آج کل مناظروں کے چیلنج ہو رہے ہیں اور جو اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے, اور اشرف جلالی کے بارے میں جو اس کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے, الحمدللہ ہم چھوٹے چھوٹے کلپس بنا رہے ہیں, سب لائیو ہوں گے, آپ دیکھیے گا. اجرکم علی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.